الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے جو آیت ابھی میں نے پڑھی اس سے پہلے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کی جان لینے کی گنجائش نہیں، کوئی آدمی کسی کی جان لے لے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں شریعت نے حق دیا ہو، جیسا کہ ایک آدمی مسلمان تھا، اللہ نہ کرے معاذ اللہ مرتد ہو گیا تو اس کی جان لی جا سکتی ہے، لیکن اس کی جان حکومت لے گی، حکومت وقت کے ذمہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے شادی شدہ ہونے کے باوجود دیگر شرائط کے موجود ہونے کے باوجود اس نے زنا کیا تو اس کو سنسار کیا جائے گا، پتھر مار کر اس کو مار ڈالا جائے گا۔ یہ شریعت حکم کرے گی، قاضی حکم کرے گا، حکومت فیصلہ کرے گی۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہو اور آپ کی طرح مسلمان ہو، اس کو قتل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کر ڈالا جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے، وہ تیر اندازی کر رہا تھا، نشانے کی مشق کر رہا تھا، بندوق چلا رہا تھا، وہ کسی خاص نشانے کو ٹارگٹ کر رہا تھا، اتفاق سے کوئی آدمی سامنے آ گیا، اس نے اس آدمی کو مارنا نہیں چاہا، اچانک وہ سامنے آ گیا اور اتفاق سے مر گیا۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کسی کو کچلنا نہیں چاہتے، لیکن اچانک غلطی سے آپ نے گاڑی کسی کے اوپر چڑھا دی اور اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ جان بوجھ کر نہیں ہے۔ جان بوجھ کر اگر نہ ہو، غلطی سے ہو تو اس کا بھی کفارہ ہے۔ غلام اگر آزاد کرنے کا موقع ہو تو غلام آزاد کیا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا۔ یہ تو غلطی سے کرنے کی صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے، کوئی مسلمان کسی کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس کا حکم کیا ہے اور اس کا بدلہ کیا ہوگا، اس کی سزا کیا ہوگی۔ اللہ نے ایسی سخت ترین سزا بیان کی جو کافروں کے لیے اور سخت ترین کافروں کے لیے۔ فرمایا فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا سب سے پہلے تو جہنم میں جائے گا، خالداً فیہا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر ناراض ہوگا، ولعنہ، اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ نے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 5 چیزیں بیان کی، 5 چیزیں۔ فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ عام کافروں کے لیے بھی یہ سزا نہیں، اتنی سخت سزا نہیں بیان کی جس قدر سخت سزا اللہ تعالیٰ نے کسی صاحب ایمان کو قتل کر ڈالنے اور ناحق کسی کی جان لینے کے اوپر کیا۔ اندازہ لگائیے کس قدر سخت گناہ ہے، اور آج ہم نے کسی کی جان کو لینا کس قدر آسان سمجھ لیا ہے۔ جس کسی کے ہاتھ میں لمبا سا چھرا آ جائے تو وہ سمجھتا ہے میں کسی کو بھی مار سکتا ہوں۔ جس کسی کے ہاتھ میں اسلحہ آ جائے، چھوٹے بچے ہیں، 15-20 سال کے لڑکے ہیں، ان کے ہاتھ میں اسلحہ، اور وہ کسی کی جان لینے کو کوئی مسئلہ ہی نہ سمجھے۔ میرے دوستو، یہ دین سے ناواقفیت کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اندر دین ہوتا تو کبھی بھی ہم اس کا تصور نہ کرتے۔ معلوم ہے اسلامی معاشرہ کیا کہتا ہے؟ اگر آپ مسجد میں آ رہے ہیں
مسجد ایک بہت سارے لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، یہاں پر آپ اپنی تلوار کو کھول کر نہیں لا سکتے۔ تلوار آپ کو رکھنے کی اجازت ہے کہ مسلمان کے لیے زیور ہے یہ، لیکن یہ تلوار آپ سونت کر نہیں آ سکتے، کھول کر نہیں آ سکتے۔ کوئی چاقو ہے، چھری ہے، آپ اسے لے کر بازار میں، مسجد میں یوں ہی نہیں چل سکتے۔ مذاق میں آپ کسی کو چھرا نہیں دکھا سکتے، آپ کسی کو گولی مارنے کی دھمکی نہیں دے سکتے۔ من شہر علینا السلاح فلیس منا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، جو شخص کسی کے اوپر کوئی ہتھیار سوتے، جو شخص کسی کے اوپر کوئی ہتھیار نکالے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، قلم ہے آپ کے پاس، قلم آپ کسی کو پکڑاتے ہیں تو قلم دینے کا ادب یہ ہے کہ آپ نب کی طرف سے اور اس کی دھار کی طرف سے پکڑ کر قلم پکڑائیں، یہ نہیں کہ آپ دوسری طرف سے پکڑ لیں اور نب دوسرے ساتھی کو دیں، شاید اس کو چبھ جائے۔ ایک پنیں ہوتی ہیں الپن، آپ پن کسی کو دے رہے ہیں تو پن دینے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ پکڑ کر اس کو پکڑا دیں، ایسے ہی سوئی ویسے ہی پکڑا دیں، بلکہ اس طرف سے پکڑیں جہاں سے چبھے آپ پکڑ لیں، اور اس کو پکڑائیں وہاں سے جہاں سے نہ چبھے۔ یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، ہمیں دین یہ سکھاتا ہے، ہمیں اس طرح ادب کرنے کا حکم دیا ہے ایک دوسرے کو۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، گویا یہ اعلان کرتا ہے میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں، میری طرف سے بالکل سلامت رہو گے۔ سلامت رہو گے تو تم ہتھیار کیسے اٹھائے ہوئے ہو؟ سلامت رہو گے تو تم تلوار کیسے اٹھائے ہوئے ہو؟ تلوار سے کیسے دھمکی دے سکتے ہو؟ مار ڈالنا تو دوسری بات ہے، مار ڈالنے کی سزا وہ ہے جو قرآن کے اندر ہے، اور جو کوئی دھمکی دے یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ان باتوں پر کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اپنی اولاد کو ان باتوں کی تربیت دینی چاہیے کہ انسان کی جان کس قدر قابل احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔